العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. محبان حبیب کبریا، طالبان علوم نبوت، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 45واں سبق ہے، جس کا آغاز ہو رہا ہے کیف دفن مصعب بن عمیر وشہداء احد. حضرت مصعب بن عمیر اور شہداء احد کو کیسے دفن کیا گیا. وقتل مصعب بن عمیر صاحب لواء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن انعم فتیان قریش قبل الاسلام. حضرت مصعب بن عمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمبردار قتل کر دیے گئے، جو اسلام سے پہلے قریش کے سب سے زیادہ ناز پروردہ نوجوان تھے. پہلے بھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہو چکا ہے. صاحب اللواء، علمبردار، جس نے جھنڈا اٹھا رکھا ہو. لواء الویہ. انعم یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. نعوم ینعم نعومتاً، نرم اور ملائم ہونا، ناز پروردہ ہونا. ناعم البال، بے فکر، خوش و خرم، بہت زیادہ نزاکت والا. فیتان نہیں ہے، یہ فتیان. فکفنا فی بردۃ ان غطی رأسہ بدت رجلاہ وَإِن غُطِّيَ رِجْلَاهُ بَدَتْ رَأْسُهُ. تو انہیں ایک چادر میں کفن دیا گیا. اگر ان کا سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور اگر پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا. یعنی اتنی چھوٹی چادر تھی کہ سر کی جانب کھینچو تو پاؤں کھل جائے، پاؤں کی جانب کرو تو سر کھل جائے. کفنت باب تفعیل سے مجہول ہے. کفن دینا. غطا یغطی تغطیہ، اسی سے مجہول، ڈھانپنا، چھپانا. بدا یبدو بدواً، ظاہر ہونا. بدت رجلاہ، پاؤں کھل جاتے تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله الاذخر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر سے ان کے سر کو ڈھانپ دو اور ان کے پاؤں پر اذخر ڈال دو. اذخر ایک گھاس کا نام ہے، پاکیزہ خوشبو والی گھاس ہوتی ہے جو عموماً قبرستانوں اور صحرائی علاقوں میں پائی جاتی ہے. تو فرمایا کہ اذخر کو ڈال دو. اذخر کی جمع اذاخر. تو یہ قسم پرسی کا عالم ہے. کبھی بہت زیادہ ناز پروردہ تھے، لیکن اسلام کی خاطر ساری چیزوں کو چھوڑ کر آج ان کی کیفیت یہ ہے کہ بدن چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی دنیا سے تشریف لے گئے. فرضی اللہ عنہ وارضاہ. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل احد في ثوب واحد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد میں سے دو لوگوں کو ایک کپڑے میں جمع فرما رہے تھے. دو لوگوں کو ایک کپڑے میں جمع کیا جا رہا تھا، کفن دیا جا رہا تھا. ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدٍ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ. پھر آپ فرماتے ان میں
قرآن کو زیادہ لینے والا، قرآن کو زیادہ حفظ کرنے والا کون ہے؟ تو جب کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا تو آپ قبر میں اسے آگے رکھتے، اسے مقدم کرتے۔ ایہم اخذا للقرآن، قرآن کو زیادہ لینے والا، قرآن کو یاد کرنے والا کون ہے؟ اشیر لہ الی احد، کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا کہ اس کو قرآن زیادہ یاد ہے تو آپ اس کو قبر میں مقدم رکھتے، آگے رکھتے۔ تو یہ اہل قرآن کی عزت افزائی ہے۔ لحد، لحود قبر کو کہا جاتا ہے۔ وقال انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، اور آپ فرماتے میں قیامت کے دن ان لوگوں پر گواہ رہوں گا۔ وامر بدفنہم بدمائہم ولم یصلی علیہم ولم یغسلوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کو ان کے خون کے ساتھ دفن کرنے کا حکم دیا، ان پر نماز نہیں پڑھی اور نہ انہیں غسل دیا گیا۔ تو شہداء کو انہی کپڑوں میں اسی خون آلود حالت میں دفن کیا جاتا ہے، الگ سے انہیں غسل نہیں دیا جاتا۔ تو غسل نہیں دیا گیا، نہ نماز پڑھی گئی، اسی حالت میں انہیں دفن کر دیا گیا۔ ایثار النساء لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایثار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر ترجیح دینا۔ عاد المسلمون الى المدینہ فمروا بامرأة من بنی دینار وقد اصیب زوجها واخوها وابوها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان مدینہ لوٹ کر آئے تو بنی دینار کی ایک عورت کے پاس سے گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے شوہر، بھائی اور والد سب شہید ہو چکے تھے۔ اصیب زوجہا، ان کے شوہر اور بھائی اور والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہید ہو چکے تھے، غزوہ میں آپ کے ساتھ گئے تھے اور سب نے جام شہادت نوش فرما لیا تھا۔ فلما نعوا لہا، جب مسلمانوں نے اس عورت کو ان کے مرنے کی خبر دی، نعا ینعا نعین، کسی کے مرنے کی خبر دینا، پیغام مرگ سنانا۔ یہ نعا تین طرح استعمال ہوتا ہے، یوں بھی کہا جا سکتا ہے نعاہ بغیر صلہ کے، اس نے اس کو کسی کے مرنے کی خبر دی، نعاہ الیہ، اس نے اسے خبر دی، اور یوں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے نعانا، اس نے ہمیں فلاں کے مرنے کی خبر دی۔ تو یہاں لام کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، نعوا لہا، تو لام کے ساتھ، الا کے ساتھ اور بغیر صلہ کے نعاہو یا نعانا تینوں طرح استعمال ہوتا ہے، واو پر تشدید درست نہیں ہے۔ قالت فما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس عورت نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ما فعل، انہوں نے کیا کیا، یعنی ان کا کیا حال ہے؟ قالوا خیرا یا ام فلان هو بحمد اللہ کما تحبین، تو مسلمانوں نے کہا اے ام فلاں وہ اچھے ہیں، الحمدللہ وہ ویسے ہی ہیں جیسے تم پسند کرتی ہو، جیسا تمہیں پسند ہے، یعنی وہ بقید حیات ہیں الحمدللہ۔ تو خیراً یا ام فلان، اچھے ہیں، بھلے ہیں، حال ہو جائے گا۔ وہ بحمد اللہ کما تحبین، احب یحب احباب سے تحبین، جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہے۔ قالت ارونیہ حتی انظر الیہ، اس عورت نے کہا مجھے دکھاؤ میں انہیں دیکھوں، ارونیہ، مجھے انہیں دکھاؤ میں انہیں دیکھوں۔ قالت فاشیر لہا الیہ حتی اذا رأته قالت کل مصیبت بعدک جلل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا گیا
تو اس عورت نے آپ کو دیکھا اور کہا آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے، آپ کے بعد ہر مصیبت معمولی اور ہلکی ہے۔ جلل یہ ازداد میں سے ہے، بڑے کو بھی کہا جاتا ہے اور چھوٹے کو بھی۔ کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے بعد ہر مصیبت ہین یسیر، آپ جب زندہ ہیں تو میرے شوہر، بھائی اور والد کی مصیبت میرے لیے معمولی ہے، قابل برداشت ہے۔ تو یہ جذبہ تھا ان عورتوں کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وفاداری اور محبت کا عالم تھا کہ اپنے گھر کے لوگوں کی اتنی پرواہ نہیں، اتنی فکر نہیں جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے۔ تو عجیب جملہ ہے، کل مصیبت بعدک جلل، آپ سلامت ہیں، آپ زندہ ہیں تو ہر مصیبت ہیچ ہے، ہلکی ہے، معمولی ہے۔ خروج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمین فی اثر العدو واستماتتهم فی نصرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک عنوان ہے لیکن یہاں پر عام عبارت کے ساتھ مل گیا ہے۔ تو جب کفار مکہ احد کے میدان سے واپس چلے گئے تو راستے میں انہیں خیال آیا کہ ہم جیتے ہیں کہ ہارے ہیں، ہم کو تو موقع مل گیا تھا کہ ان لوگوں کو ختم کر دیں، پھر ہم لوگ کیوں واپس چلے آئے ان کو ختم کیے بغیر۔ تو انہوں نے واپسی کی سوچی، تو ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہم ان کا تعاقب کرنے چلتے ہیں۔ تو اسی حالت میں زخموں سے چور چور جب یہ لوگ مدینہ سے نکلے تو کفار مکہ پر ایسا رعب پڑا کہ وہ مکہ کی طرف بھاگ گئے۔ تو وہی عنوان قائم کیا ہے، خروج الرسول والمسلمین فی اثر العدو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا دشمنوں کے پیچھے نکلنا، اور صحابہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنا، جان نثاری اور قربانی کو پیش کرنا۔ استماتت پہلے بھی گزرا ہے، مر مٹنا، جان نثاری کرنا، جان قربان کرنا۔ وَتَلَاوَمَ الْمُشْرِكُونَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَمْ تَصْنَعُوا شَيْئًا، مشرکین نے ایک دوسرے کو ملامت کی اور ایک دوسرے سے کہا تم نے کچھ نہیں کیا۔ تلاوم یہ باب تفاعل سے ہے، ملامت کرنا۔ لم تصنعوا شيئا، تم نے کچھ نہیں کیا۔ اصبتم بشوکۃ القوم وحدهم ثم ترکتموہم ولم تبتروہم، تم نے قوم کی شان و شوکت اور ان کی حد پر حملہ کیا، اسے پا لیا، پھر تم نے انہیں چھوڑ دیا اور ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا، ختم نہیں کیا، کاٹا نہیں۔ تو اصبتم بشوکۃ القوم، شوکت کا لفظ پہلے بھی آیا ہے، قوم کی شوکت پر، ان کے جاہ و جلال پر تم نے حملہ کر دیا، وحدہم اور ان کی حد پر، ان کی بنیاد پر تم نے حملہ کر دیا۔ ثم ترکتموہم، پھر تم انہیں چھوڑ آئے، ولم تبتروہم اور انہیں ختم نہیں کیا، کاٹا نہیں۔ بتر یبتر بترن، کاٹنا، اسی سے سیفن بتار، تیز تلوار، بہت زیادہ کاٹنے والی تلوار۔ کہا جاتا ہے لم یکن امام الطبیب من خیار الا ان یبتر ید المریض، ڈاکٹر کے سامنے مریض کا ہاتھ کاٹے بغیر کوئی چانس نہیں تھا۔ مبتور ناقص کو کہا جاتا ہے، کٹا ہوا۔ جواب مبتور، ناقص جواب۔ تو یہ انہوں نے آپس میں ملامت کی کہ جب ان پر تم چھا گئے تھے تو پھر ختم کیوں نہیں کیا۔ فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطلب العدو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کا پیچھا کرنے کا حکم دیا، دشمن کی تلاش کا حکم دیا۔ ھذا والمسلمون مثخنون بالجراح، یہ اس وقت ہوا جب مسلمان زخموں سے چور تھے، زخموں سے نیم جاں تھے۔
مسخن اسخن یسخن اسخان سے اس میں مفعول ہے، نیم جان، زخموں سے چور، نڈھال۔ اسخن اسخان کا معنی بہت زیادہ خون بہانا، جب کثرت سے خون بہہ جائے تو آدمی نیم جاں بن جاتا ہے، نڈھال اور نیم مردہ ہو جاتا ہے۔ تو مسخنون بالجراح، زخموں سے چور تھے، زخموں سے نیم جاں تھے۔ ہذا یہ استعمال ہوتا ہے ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل کرنے اور خاص توجہ دلانے کے لیے۔ فلما كان الغد من يوم احد اذن مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس بالخروج فی طلب العدو، جب احد سے کل کا دن ہوا، احد سے لوٹنے کے بعد کل آیا، کل کا دن ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے لوگوں میں اعلان کیا دشمن کی طلب میں نکلنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے، آپ کے اعلان کرنے والے نے لوگوں میں دشمنوں کی طلب میں نکلنے کا اعلان کیا کہ ہمیں جانا ہے اور ان کا پیچھا کرنا ہے۔ وَأَذَّنَ أَنَّهُ لَا يَخْرُجَنَّ مَعَنَا أَحَدٌ إِلَّا أَحَدٌ حَضَرَ يَوْمَنَا بِالْأَمْسِ، حَضَرَ مَعَنَا بِالْأَمْسِ، اور اعلان کیا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی نکلے جو گزشتہ کل ہمارے ساتھ موجود تھا، یعنی جو لوگ احد میں موجود تھے جنہوں نے زخم کھائے ہیں صرف وہی لوگ نکلیں۔ وَأَذَّنَ أَنَّهُ لَا يَخْرُجَنَّ مَعَنَا أَحَدٌ إِلَّا أَحَدٌ، کوئی نہ نکلے مگر وہ، حَضَرَ مَعَنَا بِالْأَمْسِ، جو ہمارے ساتھ گزشتہ کل حاضر تھا، موجود تھا۔ تو یومنا نہیں، معنا۔ وَمَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا جَرِيحٌ ثَقِيلٌ، اور مسلمانوں میں سے ہر شخص زخمی اور نڈھال تھا، نیم جان تھا، زخموں سے چور تھا۔ فَخَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَمْ يَتَخَلَّفْ مِنْهُمْ أَحَدٌ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ایک بھی پیچھے نہ رہا، اس حالت میں بھی ایک شخص بھی پیچھے نہ رہا۔ وَانْتَهَوْا إِلَى حَمْرَاءِ الْأَسَدِ، اور حمرائے اسد تک پہنچے۔ حمرائے اسد ایک مقام کا نام ہے۔ وَهِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى 8 أميال، یہ مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے۔ فَأَقَامَ بِهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون الاثنين والثلاثاء والاربعاء ثم رجعوا إلى المدینہ، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان پیر، منگل اور بدھ تک رہے، پھر مدینہ لوٹ آئے۔ تو دشمن کی طلب میں ان کے تعاقب اور پیچھا کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن دشمنوں کو جب معلوم ہوا کہ اتنے بلند ہمت ہیں، سارے زخموں سے چور ہونے کے باوجود ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں، تو ان سے بھاگے بغیر کچھ نہ بنا، تو واپس وہ لوگ مکہ چلے گئے۔ وَقَدِ اسْتُشْهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ أُحُدٍ 70 أَكْثَرُهُم مِّنَ الْأَنصَارِ، احد کے دن 70 مسلمان شہید ہوئے جن میں سے اکثر انصار تھے۔ وَقُتِلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 22 رَجُلًا، اور مشرکین میں سے 22 آدمی قتل ہوئے۔ تو یہ غزوہ احد کا تذکرہ تھا جو مختصراً پیش کر دیا گیا۔ آگے ایک عنوان قائم کر رہے ہیں، احب الی النفس من النفس، وہ جو جان کو اپنی جان سے زیادہ محبوب ہے، وہ احب الی النفس من النفس، جو اپنی جان سے اپنے دل کو زیادہ قریب ہے، زیادہ محبوب ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اپنی جان سے زیادہ محبوب تھے۔ اسی کا ایک واقعہ ذکر کر رہے ہیں۔ وفی سنۃ 3 للہجرہ طلبت عضل والقارۃ نفر من المسلمین، سن 3 ہجری میں قبیلہ عضل اور قارہ نے مسلمانوں کے کچھ لوگوں کو طلب کیا، لیعلموہم، تاکہ وہ انہیں تعلیم دے۔
تو یہ عرب کے کچھ قبائل تھے، عدل اور قارا، انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، کچھ معلمین اور مبلغین بھیجو جو ہمیں دین کی تعلیم دیں۔ فبعث معهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ من اصحابہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنے 6 صحابہ کو بھیجا۔ معهم عاصم بن ثابت وخبیب بن عدی وزید بن دثینہ، ان کے ساتھ عاصم بن ثابت، خبیب بن عدی اور زید بن دثینہ، یہ سین کی جگہ سا ہے، اور دثینہ اور دثنا دونوں اعراب درست ہیں۔ فغدروا بالجماعت وقتل اکثرهم، تو ان لوگوں نے صحابہ کرام کی اس جماعت کے ساتھ دھوکہ دہی سے کام لیا، انہیں دھوکہ دیا، غداری کی، اور ان میں سے اکثر لوگ شہید ہو گئے۔ اکثر شہید ہو گئے، کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، آگے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو غدر یغدر غدرن، دھوکہ دینا۔ وَأَخْرَجُوا زَيْدًا مِّنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ، اور زید بن ثابت کو حرم سے قتل کرنے کے لیے باہر لے گئے، کچھ دن مکہ میں رہے اور پھر ایک طے شدہ وقت پر حرم سے باہر انہیں قتل کرنے کے لیے لے گئے۔ وَاجْتَمَعَ رَهْطٌ مِّن قُرَيْشٍ، قریش کی ایک جماعت اکٹھا ہوئی، فیہم ابو سفیان بن حرب، ان میں ابو سفیان بن حرب تھے۔ فقال له ابو سفیان انشدک اللہ یا زید، تو ابو سفیان نے ان سے کہا اے زید میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، اللہ کی قسم دے کر میں تجھ سے پوچھتا ہوں، انشدک اللہ یا انشد باللہ، قسم دینا، اتحب ان محمدا عندنا الآن فی مکانک وانک فی اہلک، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ اس وقت ہمارے پاس تیری جگہ محمد ہو اور تو اپنے گھر والوں میں ہو؟ قال واللہ ما احب ان محمدا الآن فی مکانہ الذی هو فیہ تصیبہ شوکۃ تؤذیہ وانی جالس فی اہلی، تو حضرت زید نے فرمایا قسم بخدا مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اسی جگہ ہوں جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں، انہیں کوئی کانٹا چبھے جو انہیں تکلیف دے اور میں اپنے گھر والوں میں بیٹھا ہوں۔ یعنی یہ تو بہت دور کی بات کہ میری جگہ وہ ہوں، مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ مدینہ میں اپنے گھر میں آپ علیہ السلام کو ایک کانٹا چبھے جو آپ کو تکلیف دے اور میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں۔ اصابتہ شوکتن، کسی کو کانٹا لگنا، کانٹا چبھنا، اور آذا یوذی ایذا، تکلیف دینا۔ قال ابو سفیان ما رأیت من الناس احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد محمدا ثم قتل، ابو سفیان نے کہا میں نے لوگوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا جو کسی سے ایسی محبت کرتا ہو جیسے محمد کے ساتھی محمد سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ دشمنان اسلام کو بھی تسلیم تھا، وہ بھی اس کا اعتراف کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ علیہ السلام سے جتنی محبت ہے اتنی محبت کسی کو کسی سے نہیں۔ تو یہ گفتگو ہونے کے بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ وَأَمَّا خُبَيْبٌ فَلَمَّا جَاءُوا بِهِ لِيَسْلُبُوهُ، حضرت خبیب کو جب سولی دینے کے لیے لایا گیا، قال لهم، تو ان لوگوں نے ان سے کہا ان رأیتم ان تدعوا، تو حضرت خبیب نے ان لوگوں سے کہا ان رأیتم ان تدعونی حتی ارکع رکعتین فافعلوا، اگر تم مناسب سمجھو کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کے لیے چھوڑ دو تو ایسا کرو، یعنی اگر تم مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہو تو ایسا کر لو، اجازت دے دو۔ قالوا دونک فرکع، ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پڑھ لیجئے، دونک ای خود، تمہیں اجازت ہے تم 2 رکعت پڑھ لو۔ فرکع رکعتین،
تو حضرت خبیب نے 2 رکعت پڑھی، اتمہما و احسنہما، بڑی کامل اور خوبصورت نماز پڑھی۔ ثم اقبل علی القوم فقال، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اما واللہ لولا ان تظنوا انی انما طولت جزعا من القتل لاستکثرت من الصلاۃ، فرمایا قسم بخدا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم لوگ یہ گمان کرو گے کہ میں نے قتل کے ڈر سے، قتل کی گھبراہٹ کی وجہ سے نماز کو لمبا کیا تو میں نماز کو لمبا کرتا، میں اور زیادہ نماز پڑھتا۔ طول تطویل، لمبا کرنا، جزعن سمیہ کا مصدر ہے، موت کی گھبراہٹ کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، تو لاستکثرت من الصلاۃ، میں اور زیادہ لمبی نماز پڑھتا۔ اس سے صحابہ کرام کا نماز سے عشق اور اخیر دم میں بھی نماز پڑھنے کا جو شوق ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ وانشد بیتین، اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے 2 شعر پڑھے، فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان فی اللہ مصرعی، مجھے کوئی پرواہ نہیں جب میں حالت اسلام میں قتل کیا جا رہا ہوں کہ اللہ کی خاطر کون سے پہلو مجھے پچھاڑا جائے۔ عجیب شعر ہے، لست ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، بالا یبالی مبالات، پرواہ کرنا، حین اقتل مسلما، حالت اسلام میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے تو مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں، علی ای شق کان فی اللہ مصرعی، کہ کون سے پہلو مجھے اللہ کی خاطر پچھاڑا جائے۔ بعض روایات میں شق کی جگہ علی ای جنب ہے، تو شق ہو یا جنب ہو دونوں ایک ہی معنی ہے، کس پہلو پچھاڑا جائے، کس طرح قتل کیا جائے، سولی پہ لٹکایا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ مصرع پچھاڑنے کی جگہ، پچھڑنا۔ وَذَاكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ، اور یہ سب ذات الہی کی خاطر ہو رہا ہے، ذات خداوندی کی خاطر ہو رہا ہے، اور اگر وہ چاہے تو جسم کے کٹ کر علیحدہ علیحدہ بکھرے ہوئے اعضاء میں برکت ڈال دے۔ فی ذات الالہ، یہ سب یہ قتل جو ہو رہا ہے، یہ ایذائیں جو دی جا رہی ہے، یہ اللہ کی خاطر ہے۔ وَإِن یشاء، اگر وہ چاہے، یبارک جواب شرط ہے، برکت دے، کس میں؟ علی اوصال شلوم، اس کے بعد ایک لفظ چھوٹ گیا ہے، ممزعی، بکھرے ہوئے ٹکڑوں میں وہ برکت دے دے۔ یہ شعر دیکھ لو، وہاں پر اخیر لفظ بھی موجود ہے، وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي وَذَاكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِي۔ اوصال یہ وصل کی جمع ہے، وصل کی جمع اوصال، جسم کے اعضاء، مفاصل اور جوڑ کو کہا جاتا ہے۔ شلو کی جمع اشلا، بکھرا ہوا، ٹکڑے ٹکڑے، اور ممزع بھی اس میں مفعول کا صیغہ ہے باب تفعیل سے، فرقہ جد تفریق، بالکل بکھیر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دینا۔ تو یبارک علی اوصال شلو ممزعی، اس کا ترجمہ ہم نے کیا، اگر وہ چاہے تو جسم کے کٹ کر علیحدہ علیحدہ بکھرے ہوئے اعضاء میں، جوڑوں میں برکت دے دے۔ تو یہ عجیب وارفتگی اور عجیب محبت کے عالم میں انہوں نے یہ شعر پڑھا، اس کے بعد حضرت کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جانثاری، اسی کو حضرت نے عنوان دیا تھا احب الی النفس من النفس، وہ ذات جو دلوں کے اپنی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کے واقعات بتلا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.